الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن پاک جو اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے اور تمام کتابوں کے اندر جو آسمانی کتابیں ہیں سب کتابوں کے اندر بڑی وقی اور اونچی کتاب ہے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عرصہ دراز سے مصنفین مفسرین نے بہت بڑی محنت کی ہے اور کام کیا ہے، تفاسیر جو ہیں وہ لکھی ہے۔ الحمدللہ تعالی جامعہ اسلامیہ کلفٹن کے رئیس دارالافتاء استاذ الحدیث حضرت اقدس استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی کمال الدین المسترشد دامت برکاتہم نے تفسیر انعام الرحمن لکھی، اور اس میں بحمدللہ تعالی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ رحمان کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمارے استاد مکرم مولانا کمال الدین المسترشد دامت برکاتہم العالیہ ایک نہایت ہی مضبوط علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہماری جامعہ کے لیے یہ اللہ کے انعام سے کم نہیں ہے۔ حضرت کی شہرت علمی حلقوں میں نہ صرف ہمارے ملک میں ہے بلکہ بیرون ملک کے ہر وہ مقام اور ہر وہ جگہ جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں میں اکثر حضرت مولانا کمال الدین المسترشد کا تعارف موجود ہے۔ حضرت اقدس حضرت مفتی کمال الدین صاحب المسترشد جنہوں نے تفسیر انعام الرحمن لکھی، اور اس میں بہت ساری خصوصیات نمایاں ہیں۔ مثلا اس تفسیر کے اندر ایک عام فہم ترجمہ کیا گیا جو دیگر تفاسیر میں موجود نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر انعام الرحمن کی تفسیر کی صورت میں امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انعام فرما دیا کہ جو اسی ترتیب سے تمام تفاسیر کی جو خصوصیات تھی وہ جمع کر کے اور ہر ضرورت کو پورا کرنے کی اس میں کوشش کی گئی ہے، اور اس طرح گویا اس تفسیر میں جو اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر بڑا انعام فرما دیا ہے، یہ آیات کی تشریح اور تفصیل و تفسیر کے ساتھ ساتھ ایک جامع فکری اور اعتقادی اور منہجی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کی صورتوں کی جو ہیں وہ ترتیب مرتب فرمائی۔ تو ان صورتوں کے ترتیب کے حوالے سے ہر ترتیب کے اعتبار سے ایک صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ربط اور مناسبت ہوا کرتا ہے۔ دوسرا ایک ربط ہوتا ہے مضمون کا۔ یہ مضامین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک بات کو بیان فرمایا، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر دوسری بات، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کا ذکر بیان فرمایا، اس کے بعد پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات آ گئی۔ اب ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ربط اور مناسبت کیا ہے؟ تو الحمدللہ اس تفسیر کے اندر ایک مضمون کا دوسرے مضمون کے ساتھ جو ربط ہے اور مناسبت ہے، بہت اچھے اسلوب اور انداز میں اس کو سمجھایا گیا ہے اور حل کیا گیا ہے۔ تاریخ اسلام اس پر گواہ ہے۔ معتزلہ کے دور سے لے کر آج تک جنہوں نے سلف صالحین کی اصول کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں سے اور دوسرے زاویے سے قرآن پاک کی سمجھنے اور قرآن پاک کی نصوص کو پرکھنے کی کوشش کی ہے، وہ ہمیشہ سے گمراہ ہی ہو گئے ہیں۔ اس تفسیر میں عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سے اپنا مدعا بیان کیا گیا۔ اس وقت موجودہ صورتحال میں جہاں بہت سارا الحاد پھیل رہا ہے، عقلی دلائل کے ذریعے سے اسلام کے احکام کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اسلامی احکام کو زیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بحمدللہ تعالی استاد محترم حضرت کمال الدین المسترشد صاحب نے اس پر بڑے اچھے انداز میں اور بڑے نمایاں انداز میں اس پر کام کیا،
اور عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سے آیات مبارکہ میں موجود احکام کو سمجھایا۔ نحوی اعتبار سے اس میں عام فہم تراکیب کی طرف جو ہیں وہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ترکیب بھی اتنی آسان اور سہل انداز میں بیان کی گئی ہے تاکہ ایک درجہ اولیٰ کا طالب علم بھی اس کو صحیح معنی میں سمجھ سکے کہ مبتدا ہے، خبر ہے، فعل ہے، فاعل ہے، جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، مفعول ہے، تمیز ہے، حال ہے۔ اس طرح کا جو ہے وہ اہتمام اس میں کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر ویسے ہی بہت سارے علوم چاہتی ہے اور بہت سارے علوم پر دسترس کے بعد ہی ایک آدمی کے لیے قرآن کریم کی تفسیر کا لکھنا ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت استاد محترم کو ان تمام علوم پر دسترس عطا فرمائی، ملکہ عطا فرمایا، اور آپ نے ان علوم کو بروئے کار لا کر آپ نے اس تفسیر کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ یہ عظیم الشان تفسیر جس کا کہ ہم نے کچھ تذکرہ کیا، یہ جامعہ اسلامیہ کلفٹن کے رئیس دارالافتاء استاد حدیث حضرت مولانا مفتی کمال الدین المسترشد صاحب کی ہے، جن کی علمی گہرائی اور خدمات کا اندازہ ان کے کثیر تصانیف سے لگائی جا سکتی ہیں، اور حدیث کی جو خدمت اس نے کی ہے تشریحات ترمیزی کی صورت میں، تو وہ ہر عام و خاص کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تفسیر انعام الرحمن انشاءاللہ اردو زبان کی ایک ایسی جامع اور مکمل تفسیر ثابت ہوگی جو نہ صرف یہ کہ عصر حاضر کے تمام اشکالات کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہوگی، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سے لے کر آج کے دور تک جو بھی تفاسیر کا کام ہوا ہے انشاءاللہ اس کی کچھ نہ کچھ جھلک ہمیں تفسیر انعام الرحمن میں نظر آئے گی، اور مجھے امید ہے یہ ایک ایسی تفسیر ہوگی کہ جسے حاصل کرنے کے بعد علماء، طلباء اور وہ لوگ جو قرآن کریم کو سمجھنے کی ذوق رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں، اردو زبان کی تمام تفاسیر سے، یا یوں کہہ لیجئے اکثر تفاسیر سے بے نیاز ہو جائیں گے، اور انہیں ہر طرح کے معلومات ایک ہی تفسیر میں حاصل ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں اللہ رب العزت اس تفسیر کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور اس کے ایک ایک حرف کو، لفظ کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔